اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ایمان، توبہ اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر ایک قوم کی طرف بھیجا جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں سے باز آنے کی تلقین کی، مگر قوم نے آپ کی بات کو قبول نہ کیا۔ جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی تو حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے، بغیر اللہ کے حکم آئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا۔ آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر میں طوفان آیا۔ جب کشتی کے لوگوں نے طوفان سے بچنے کے لیے وزن کم کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور بالآخر آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے ایک بڑی مچھلی ویل کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے بنا کوئی نقصان پہنچائے۔ آپ 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں آپ نے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ آپ نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دے۔ آپ نے اللہ سے سیکھا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ضروری ہے اور ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ سلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور اس بار ان کی قوم نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر کا تقول اور توبہ کا درس دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات اور امتحان میں بھی انسانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنی غلطی کو سمجھ کر معافی مانگنی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، آزمائشوں میں بھی اللہ سے رجوع کریں، اس پر بھروسہ رکھیں اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا واقعہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اللہ پاک آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ ہمارے پیر پیغمبر کی باتیں ہمیں پتہ چلتی رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔